يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اجعل أفئدة من الناس تهدي إلى مسجدك هذا وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حق سب کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین الہ العالمین احکم الحاکمین کے واسطے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، بے شمار تعداد درود و سلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، امام الاولین، امام الآخرین، امام النبیین، امام المرسلین، امام المتقین، امام الموحدین، امام المستغفرین، امام المنیبین، امام الصابرین، امام الشاکرین، امام المجاہدین، امام العابدین، امام الہدی، امام التقی، امام الغنی، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بابرکت ذات گرامی کے واسطے صاحبوں، ساتھیوں، قابل قدر بزرگوں، اسی طرح قابل احترام اسلامی ماؤں بہنوں، اسلامی سال قمری سال کا تیسرا مہینہ ماہ ربیع الاول جو شروع ہو چکا ہے، اور آج آپ اس کا پہلا خطبہ سماعت فرما رہے ہو۔ چار پانچ خطبات انشاءاللہ العزیز نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہی بیان کیے جائیں گے، اور مستقل آپ کی سیرت طیبہ سے جو چیزیں، جو باتیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں، پھر ترتیب بیان کرنے کا سوچا، ذہن بنایا، مگر نمازی حضرات یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ گزشتہ چند ایام سے ایک پریشانی جو کہ ہمارے بھائی گزشتہ دنوں کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور سوموار والے دن ان کی وفات ہوئی، تو اس پریشانی میں کچھ دن وہاں پہ رکنا پڑا اور مشکل مضامین کی تیاری نہ ہو سکی۔ تو آئندہ خطبات سے انشاءاللہ کی ترتیب نبی علیہ السلام کی سیرت کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے تو اس میں سے ہی چند باتیں پھر جتنا وقت ملا چند چیزیں یاد کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو بھی حق بات، اچھی بات بیان ہو وہ اللہ کی توفیق ہے، اس کی رحمت فضل کرم ہے، اور جو کمی کوتاہی وہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ کے اندر یہ بات بڑی خاص اور بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ مومن مسلمان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کیا چیز نبی علیہ السلام کی پسند ہے اور کیا چیز نبی علیہ السلام کی ناپسند ہے، اور اسی پسند اور ناپسند کو سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ
طرح بیان فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس بندے کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور وہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جس طرح قرآن حکیم کے متعلق اسی کتاب کے اندر مختلف مقامات پہ یہ بات ہے، ہدی للناس، یہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو نہیں جاتے، سارے لوگ اس کتاب سے راہ پا نہیں لیتے۔ تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات احساس فرمائی ہے، جیسا کہ سورۃ التکویر کے اندر فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آگے فرما دیا لمن شاء منکم ان یستقیم، اس بندے کے لیے جو تم میں سے سیدھا رہنا چاہتا ہے، اس بندے کے لیے جو تم میں سے سیدھا رہنا چاہتا ہے۔ یہ چراغ روشن سارے جہانوں کے لیے ذکر ہے، لیکن اس سے روشنی وہی حاصل کرے گا جو سیدھا رہنا چاہتا ہے۔ جو سیدھا ہی نہیں رہنا چاہتا اس کے لیے کتاب بہت زیادہ ناقص۔ جس طرح کہ کسی پیٹ کی بیماری والے بندے کو آپ سر درد کی کتاب دے دیں، وہ ساری کتاب پڑھ کے کہے گا بھی یہ کتاب ناقص ہے، ادھوری ہے۔ حالانکہ بات یہ تھی کہ اس کی بیماری پیٹ میں تھی، کتاب دے دی گئی سر درد کی، وہ ساری کتاب اس کے اوپر سے گزر جائے گی۔ اسی طرح جو سیدھا رہنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، سر چشمہ ہے۔ جو سیدھا ہی نہیں رہنا چاہتا تو اس کی پھر الگ بات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ آگے فرما دیا اس بندے کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور وہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام آپ کے اقوال ہوں، آپ کے افعال ہوں، آپ کی لیل و نہار گفتگو، کوئی بھی چیز، ہر ایک چیز ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے، نوجوان ہے، مرد ہے، وڈیرا ہے، عورت ہے، حکمران ہے، نمازی ہے، امام ہے، مقتدی ہے، جس بھی لیول پہ بندہ ہے اس کے لیے نبی علیہ السلام کے ذات بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی پسند کیا ہے، آپ کی ناپسند کیا ہے۔ پسند میں پھر بڑی چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کے کھانے پینے کی چیزیں، لباس کا، عبادات، اور ناپسند میں بھی بڑی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو چیز بہت زیادہ ناپسند تھی وہ یہ تھا کہ بندے کا بے نمازی ہونا۔ بہت زیادہ جو ناپسند کی ہے نبی علیہ السلام نے چیز، وہ یہ چیز ہے کہ بندہ بے نمازی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بنا دی گئی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بنا دی گئی ہے۔ اور کتنی ناپسند تھی کہ نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے اذان ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، میں کسی سے کہوں نماز پڑھانے کا کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا دے، اور میں لکڑیاں اکٹھی کر کے ایسے گھروں کو جلا دوں جن گھروں سے لوگ نماز کے لیے نہیں نکلے۔ اندازہ فرمائیں کتنی زیادہ ناپسند تھی نبی علیہ السلام کو کسی کا بے نمازی ہونا۔ کہ سارے جہانوں کی رحمت یہ فرما رہی ہے کہ میں دل کرتا ہے کہ
نمازی بے نماز جو بندہ ہے اسے سیدھا ہی جلا دو، استغفراللہ، اندازہ فرما لیجیے۔ اور بے نماز بندہ وہ کچھ بھی کرتے، بے نماز بندہ کچھ بھی کر لے، اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے اپنی روٹی ٹھنڈے توے پہ ڈال دی ہے۔ بے نماز بندہ کثرت سے ذکر بھی کرتے ہیں، ہمارے اندر بڑے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، تسبیح بڑی پھیرتے ہیں، گانے بڑے گھماتے ہیں، بڑا پڑھائیاں پوچھتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ بے نماز تسبیحاں کرتے، ذکر کرتے، اس نے ٹھنڈے توے پہ روٹی ڈالی ہے اور پتلی ہی کوئی نہیں۔ بے نماز قربانیاں کر دے، بے نماز بیت اللہ کا حج کر دے، معاشرے میں بڑے ایسے حاجی مل جائیں گے جو نماز بھی نہیں پڑھتے۔ کچھ بھی کر لے بے نماز بندہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، ان میں سب سے پہلے توحید و رسالت کی گواہی اور دوسرے نمبر پہ نماز ہے۔ یہ بنیاد ہے، کوئی بھی عبادت اس بنیاد پہ قائم ہوگی۔ جو بے نماز ہے وہ نیچے آگ نہیں جل رہی، ٹھنڈے توے پہ روٹی ڈال کے بیٹھا ہے، وہ پتلی نہیں ہے۔ وہ پتلی جب بھوک لگے گی وہ والی روٹی کھانے کا وقت آئے گا نا، اللہ کے حضور دربار میں کھڑے ہوں گے، نیکیوں کے انبار لگے ہیں، پہاڑ لگے ہیں نیکیوں کے، صلہ رحمیاں کی ہیں۔ کئی بندے فلاحی کاموں کا بڑا شوق ہے، فلاحی کام بڑے کرتے ہیں پکے بے نماز، انبار لے کے اللہ کے دربار میں جائیں گے، سب سے پہلے سوال نماز کا، اس میں کامیابی ہے، پھر دوسرے اعمال کو پوچھا جائے گا۔ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں نماز کے معاملے میں فیل ہو گیا سارے اعمال کو دیکھے نہیں۔ اس لیے جو بے نماز بنتا ہے وہ ٹھنڈے توے پہ روٹی ڈال کے بیٹھا ہے، جب وہ کھانے کا وقت آئے گا وہ کچی روٹی ہوگی۔ اللہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بہت زیادہ محبت تھی نماز سے اور بہت زیادہ نفرت ناپسند کیا ہے نبی علیہ السلام نے بے نمازی بندے کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام کو جو چیز بہت زیادہ ناپسند تھی وہ کثرت سوال، بہت زیادہ سوال پوچھنا۔ یہ بھی ہمارے آج کے مسلمان کے اندر یہ ایک بیماری پائی جاتی ہے، بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں، سوال پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس چیز کو بھی نبی علیہ السلام نے ناپسند کیا ہے۔ ایسے ہی اور پھر فضول سوال ہے، بالکل فضول، جس کا ہمارے ایمان اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، فضول سوال ہے۔ اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو سوال ہوتا نہیں، ہماری سینے کا وسوسہ پیدا ہو گیا، ہم نے سوال سمجھ کے سوال کر دیا، اور پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی 1400 سال میں ایسا سوال پیدا نہیں ہوا جو میں نے پیدا کر لیا ہے، جو میں نے پوچھ لیا ہے، مولوی صاحب کو اس کا جواب ہی نہیں آیا، کتاب و سنت میں اس کا جواب ہی کوئی نہیں، اور بے وقوف انسان کو سوال نہیں ہے، وہ تیرے سینے کا وسوسہ تھا جو پیدا ہو گیا۔ اب فضول سوال پہلے سنے، وہ کیسے ہیں؟ جس طرح مولانا صاحب کو فون کیا جاتا ہے یا اسپیشل جناب کے پاس آ کے، تو مولانا صاحب ایک مسئلہ تو بتائیں، مولانا صاحب پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سا بڑا سا کا مسئلہ پوچھنا ہے، آئے گا کہ نہیں آئے گا، وہ سیدھے بدل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں بڑا سوال آ گیا ہے۔ وہ مولانا صاحب ہم 4-5 بندے بیٹھے تھے، ہمارے ذہن میں سوال آ گیا، وہ اور پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسا سوال ہے، وہ کہتا ہے سوال کیا ہے؟ مولانا صاحب کا یہ جو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے ہیں، ان کی ماں کا کیا نام تھا؟ کرنے بعد ایسا سوال میرے ذریعے سے ہمارے کبھی پوچھے نہیں، سلف صالحین نے کہیں پوچھے نہیں، اور پوچھا ہوتا تو جواب ہمارے پاس موجود نہ ہوتا۔ کئی روایتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ لکھا ہے، باپ کا بھی پتہ ہے، وہاں کا بھی نام ہے، لیکن یہ تو سوال ہے، فضول سوال قسم کے ہمارے
نہ ہمارا کوئی جنت کے بارے میں سوال ہے، نہ دوزخ سے کیسے بچنا، نہ یہ سوال ہے، فضول سوال ہم کیے پھرتے ہیں۔ صحابہ آتے نبی علیہ السلام سے بات، اکثر آپ سنتے ہیں، مثالیں دے رہا ہوں، کوئی آگے کہتا آقا بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ فرماتے جہاد کرنا، کسی کو فرمایا ماں کے ساتھ نیکی کرنا، کسی نے پوچھا افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا اول وقت میں نماز ادا کرنا۔ کسی نے آگے پوچھا آقا ایسی بات بتا دیں جو جنت کے قریب کر دے، وہ بتا دی۔ کسی نے آگے کہا میں جہنم سے بچنے کے اسباب بتا دیں، آپ نے وہ بتا دیا، زبان مشرق کی حفاظت کرو، جنت کی ضمانت ہے۔ ایسے سوال جو جنت کے بارے میں ہوتے، دوزخ سے بچنے کے بارے میں ہوتے، صحابہ اس طرح کے سوال لے کے آتے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوال ہے ہی کوئی نہیں۔ اندازہ فرما لیجیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، فضول قسم کے سوال کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ بڑے سوال پوچھے جاتے ہیں، اور یہ زیادہ سوال پوچھنا یہ نبی علیہ السلام کو بات بہت زیادہ ناپسند ہے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں یہ بات ہے کہ وہ بندہ پوچھتا ہی رہتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں آپ کا چہرہ مبارک غصے سے لال سرخ ہو جاتا ہے۔ اللہ جتنی شریعت قرآن و سنت ہمیں دیا گیا ہے اس کے عمل کیجیے۔ اور دوسرا میں نے کہا تھا سینے کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے، ہم اسے سوال سمجھے کرتے ہیں۔ اس کی سب سے موٹی نشانی یہ ہے کتاب و سنت میں جو بھی سوالیہ نشان ہے وہ سوال وسوسہ ہے۔ قرآن و حدیث میں جو بھی سوالیہ نشان، قرآن و سنت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں جو بھی سوال ہوتا ہے نا اس کے اوپر وہ دل کا وسوسہ ہے، وہ سوال نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کئی مثالیں ہیں جو ذہن میں اس وقت موجود ہے۔ ان حدیث میں آپ فرماتے ہیں جو چھپکلی کو مارے اللہ نیکیاں عطا کرتے ہیں، تو اب ہے نا بندہ سوال آ جاتا ہے کہ چھپکلی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو مارے اللہ ثواب کیوں دیتا ہے؟ لگتا سوال ہے کہ کر بھی دیتے ہیں کہ کیوں اللہ ثواب دیتا ہے چھپکلی کو مارے؟ اب یہ ایسا سوال ہے جو 1400 سالوں میں ہے ہی کوئی نہیں۔ مولانا صاحب اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں سوال ہے ہی نہیں، یہ دل کا وسوسہ ہے۔ اس کا حل یہ ہے جب یہ وسوسہ پیدا ہو گیا کہ چھپکلی کیوں مارے، تو کہیں حدیث کے اندر ایک الفاظ ہے، چھوٹی سی دعا آپ فرماتے ہیں اللہ کہے آمنت باللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لایا، یہ وسوسہ ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی اندازہ کر کے دیکھیں مومنوں کا وتیرہ، مومنوں کا جو مشن قرآن مجید میں ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ قرآن و سنت کے اوپر جو بھی سوالیہ نشان ہے وہ دل کا وسوسہ تھا، ہم اس بات کا یہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ فرقان ہمارے سینے میں پیدا کر کے نا ہمیں سوال اور وسوسے کے بارے میں علم ہو جائے تو یہ بڑی بہترین بات ہے۔ کبھی آپ اس بات پہ غور نہیں کیا، ہم سارا قرآن مجید جب پڑھیں گے ہمارے ذہن میں کئی چیزیں سینا روشن ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کتاب کا اختتام پتہ ہے کتنے الفاظ میں کیا ہے، من شر الوسواس الخناس، کہ میں اس خناس کے شر سے اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں جو سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ بہت سے وسوسے ہیں، یہ نیٹ پہ جو جتنے بھی چل رہے ہیں نا وسوسات ہمارے سینے میں بھرے ہیں، سوال سمجھ کے سوال کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ سوال کیا ہوتا ہے، وسوسہ کیا ہوتا ہے۔ وسوسے کا حل یہ بتایا گیا ہے، آمنت باللہ، یاد کریں دو لفظ ہیں، آمنت باللہ و رسولہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، اس کے رسولوں پہ ایمان لایا۔ یقین کریں جو وسوسے پیدا ہوئے نا وہ بالکل ایسے ختم ہو جاتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ آمنت باللہ و رسولہ، تو ایک یہ بات تھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اس کے تحت پہلی یہ بات تھی کہ آپ کو بڑی زیادہ نفرت کی بے نماز کرنے سے، دوسرا بڑی زیادہ نفرت کی ہے نبی علیہ السلام نے زیادہ سوال پوچھنے کے بارے میں۔ تیسری بات ہے نبی علیہ السلام کو یہ بات بڑی ناپسند تھی، بے تحملی، بے صبری کا مظاہرہ، تحمل، برداشت، صبر طبیعت کے اندر ہونا۔ حدیث میں سے اسے نبوت کا ایک حصہ کہا گیا ہے، جس طرح سچے خواب کو نبوت کا حصہ کہا گیا ہے، اسی
اسی طرح بندے کی طبیعت میں ٹھہراؤ، برداشت، صبر یہ مادہ ہو، اس چیز کو بھی نبوت کا حصہ کہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی حلیم ہے، علم والا، برداشت کرنے والا، تحمل والا۔ اور قرآن مجید کے اندر بڑی اچھی ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اور ساتھ یہ کہا وہ برداشت کرنے والا ہے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے علیم الحلیم، وہ جاننے والا ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ ہم کسی کو اس وقت تک برداشت کر سکتے ہیں جب تک اس کی حقیقت سامنے آ جائے، پتہ چل جائے جب ہے میرے بارے میں چاہتا کیا ہے کیا فوراً جواب۔ علیم الحلیم وہ علم رکھتا ہے پھر بھی برداشت کرتا ہے، وہ ہمارے خلوتیں جلوتیں سب کچھ جانتا ہے، اس بات کے باوجود وہ برداشت کرتا ہے۔ کہیں فرمایا غنی الحلیم، وہ بے پرواہ ہے پھر بھی برداشت کرتا ہے۔ ہم کسی کو برداشت اس لیے کرتے ہیں کہ کل تو مجھے بھی اس روپا کام پڑ سکتا ہے، کسی کی ٹھیکیاں اس لیے سن لیتے ہیں کہ کل کو مجھے بھی اس کے ساتھ کوئی کام ہوگا۔ ہمیں پرواہ ہے ایک دوسرے کی، محتاج ہے ایک دوسرے کے۔ وہ الصمد بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ سارے کو پکڑ کے یوں جہنم میں پھینک دینا اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے، سب کو جنت دینے پرواہ کوئی نہیں ہے۔ وہ اتنا بے پرواہ ہے، اتنا بے پرواہ ہونے کے بعد ہم سب کو برداشت کرتا ہے۔ کہیں فرمایا حلیم العظیم، وہ بہت بڑا، سب سے بڑا ہے جس کی برداشت کرتا ہے۔ ہم برداشت کریں گے، چھوٹا برداشت کرتا ہے، بڑے کو ڈر جاتا ہے، بڑا دبکا بکا لگا لیتا ہے، چھوٹا ہی بڑے کو برداشت کرتا ہے۔ بڑا اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، وہ آگے سے سنا دیتا ہے، لیکن وہ سب سے بڑا ہے اس کے باوجود برداشت کرتا ہے۔ تو یہ برداشت کرنا، صبر، تحمل کا مظاہرہ انسان کے اندر ہونا، یہ معمولی بات نہیں، اسے نبوت کا ایک حصہ کہا گیا ہے۔ کہ کس بندے کے اندر یہ ہو وہ بات بڑی اچھی پیاری بات ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، اس دنیا میں بس ایسے ہی رہنا ہے۔ قرآن مجید میں چھوٹی چھوٹی آیات، بالکل چھوٹی چھوٹی آیات میں اتنی پیاری باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ آیتیں وہ بڑی یاد ہے، جس طرح لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اسی کے ملتی جلتی ایک آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا کیا ہے، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا کیا ہے۔ جس طرح خوبصورتی ہماری تخلیق کا حصہ ہے نا، اس طرح ہماری تخلیق میں مشقت بھی شامل ہے۔ یہاں سے ایسے ہی گزرنا ہے، جو مرضی کر لیں یہاں سے ایسے ہی گزر کے جانا ہے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے، چھوٹی سی آیت ہے، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تو مشقت کر کر کے، تکلیفیں سہ سہ کے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، فملاقیہ، بس عنقریب تو اس سے ملنے والا ہے۔ یہاں پہ کافر، مومن، نیک، برے سارے بندے مراد ہیں۔ خواہش ایک بندے کے دل میں پیدا ہو گئی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اس نے دوڑ شروع کر دی ہے۔ وہ خواہش پوری ہوئی یا نہیں، موت آ گئی، اگر موت نہیں آئی اگلی خواہش پیدا ہوگی، اس کے پیچھے دوڑ پڑا ہے۔ وہ نیک ہے یا برا، نیک بندے کے دل میں کوئی حدیث سنی ہے، عمل کی تمنا پیدا ہو گئی، پچھلی راتیں چھوٹی راتیں تہجد شروع کر دی، آگے بڑا خواہش پیدا ہوگی، روزے کی بڑی شان ہے، وہ رکھنے شروع کر دیے۔ ہر بندہ کوشش مشقت کر کر کے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، تو خدا کی رب پتہ بس اس سے ملنے والا ہے۔ جب ملے گا تو وہ سارا دکھا دے گا کہ میرے پاس کوشش کون سی لے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ برداشت اور تحمل کا اپنے اندر مادہ پیدا کیجیے۔ قرآن حکیم میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا آیا تھا، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ آزمائش بنا دیا ہے، تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ امیر آزمائش ہے غریب کے لیے، غریب آزمائش ہے امیر کے لیے۔ غریب بندہ وہ سائیکل پہ جا رہا ہے، برے حال ہے، پاس سے امیر ہو، ایسی باری 2.5 کروڑ کی گاڑی میں شوں کر کے وہ زیادہ ہو سوچی پہ ہے۔ امیر آزمائش غریب کے لیے،
غریب آزمائش امیر کے لیے گاؤں میں کسی کے پاس پیسے آ جائیں، جہاں اور باتیں ذہن میں کھٹکتی ہیں وہاں یہ بھی کھٹکتی ہیں، ہم ماڑے میرے دروازے پہ رہے منگتے رہتے ہیں، تین شادی آ گئی، فلانے جائے فلانا کام کر گیا۔ وہ امیر غریب کے لیے آزمائش ہے، غریب امیر کے لیے آزمائش ہے۔ فرمایا وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا۔ نمازی نیک بندہ آزمائش ہے، برے کے لیے برا آزمائش ہے، نیک بندے کے لیے۔ نمازی بندہ وہ نمازیں پڑھ کے بھی دال روٹی پوری نہیں ہو رہی، برا بندہ وہ کروڑوں مردوں کے تقریر کرے، وہ زبان تو دل میں آہت اتنا اللہ انسان ہے کہ میں ہی نمازیں پڑھتا ہوں، میں ہی اذکار کرنے والا ہوں اور میرے حالات کیسے ہیں اس سے دیکھو۔ تو برے بندے کے لیے وہ ایک نیک اچھا بندہ وہ آزمائش بن گیا ہے۔ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں اور پکا بے نماز ہوتا ہے، کسی نمازی کے ساتھ تھوڑا تعلق ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ یار نماز پڑھنا چاہیے، اور دوستی کی لاج کے لیے وہ پڑھنی پڑتی ہے۔ کچھ نمازی ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں نا، ایسے نمازی ہیں کوئی مل جائے تو پڑھ لیتے ہیں، نہیں ملے تو نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ ہم ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ مولانا صاحب آزمائش بنے پڑے ہیں نمازیوں کے لیے، نمازی آزمائش بنے ہیں مولوی صاحب کے لیے۔ یہ چھوٹی سی آیت سبق کتنا بڑا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، سورۃ الفرقان کی آیت اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک دوسرے کے لیے فتنہ آزمائش بنایا ہے۔ تو ان آزمائشوں اور فتنوں سے میرے بھائی ہمیں ضرور گزرنا ہے، گزر کے ہی جانا ہے یہاں سے، اور میں کہتا رہتا ہوں اکثر کہ یہاں سے ایسے ہی گزر کے جانا ہے۔ اندازہ کریں نا، سب سے بڑی ہمارے لیے جو اپنی جو چیز ہوتی ہے، بیوی بچے ہوتے ہیں، کسی بھی اللہ نے فتنہ آزمائش کا دیا ہے، بیوی بچوں کی طرف سے بندے کو پریشانیاں نہیں پہنچتی، بڑی پریشانیاں پہنچتی۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام کی ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ ہم برداشت کا صبر کا مظاہرہ کریں، ایماندار پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے چیز پیدا کر دے گا۔ آج بڑے بڑے فتنے ہیں، مختصر یہ بات جا کے دیکھیں، برداشت نہیں ہے، قتل بھی ہو رہے ہیں، کہیں باپ بیٹے کو کر رہا ہے، بیٹا باپ کو کر رہا ہے، بڑا چھوٹے کو کر رہا ہے، چھوٹا بڑے کو کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو ایک چیز ناپسند کی تھی وہ یہی بے صبری تھی۔ آپ نے ہمیشہ صبر کا ہی مظاہرہ کیا۔ اس رفیق نے بڑی بڑی تکلیفیں، بڑی پریشانیاں آزمائشیں کی ہیں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آگے سے صبر کا ہی مظاہرہ کیا۔ اللہ اعتماد عزیز نبی علیہ السلام کا بچپن میں دوست تھا، وہ دام شم سیکھنے کے لیے مکے سے نکلا، وہ راہی بن گیا، بڑے بڑے لوگوں سے ملا، کہانیوں سے ملا، بڑے بڑے دم سے اس نے وہ جوان ہو گیا، وہ مکے میں آیا تو ادھر آپ نے نبوت کا اعلان کر رکھا تھا، اپنوں سے بھی تکلیفیں پہنچ گیا، بچپن کا دوست تھا۔ جب مکے میں آیا تو پتہ چلا کہ نبی اسلام نے اعلان نبوت کیا ہے، لیکن اسلام نہیں تھا قبول کیا، تو کافروں نے کہا کہ یہ تیرا جو بچپن کا دوست تھا وہ دیوانہ بچپن ہو چکا ہے۔ تو نبی اسلام ایک دفعہ اپنے ہی دوستوں کے اندر، اپنے صحابہ کے اندر مکے میں ہی بیٹھے تھے، تو زماد عزیز کہتے ہیں کہ میں دم کرتا ہوں، پاگل مان کرنا ہے، جا کے دم کر دیتا ہوں۔ تو گیا تو سب کے ساتھ نبی صاحب بیٹھے تھے صحابہ میں، تو دوست تھا، تو بڑی دیر بعد ملے تو ہوتا ہے کہ اچھی بات کہے گا، تو وہ جاتے کیا کر کے سنا ہے کہ آپ مجنون ہیں، میں دم کر دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات تھی، برداشت سے باہر تھی، لیکن آپ نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ کہتے ہیں بیٹھو نا میری تعلیم سن لو، تو آپ نے اس کے سامنے نا ان الحمدللہ یہ خطبہ پڑھا، ایک دفعہ سن کے کہتا ہے دوبارہ سنائیں، پھر سنا، کہتا ہے پھر سنائیں، پھر سنا دیا، تیسری مرتبہ سن کے کہتا ہے میں بڑے بڑے دم جو دیکھے ہیں، آپ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں نا یہ مجھے حیران کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تیسری دفعہ سن کے کہتا ہے ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کا مریض بننا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر آپ آگے سے بے صبری کا مظاہرہ کرتے تو یہی جو تھوڑی بہت تعلق تھا وہ بالکل ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے صبر کا مظاہرہ، برداشت کرنا یہ نبوت کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہ بات بڑی پسند تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھنے کی اور آپ کی پسند کو اپنانے کی، اور جو چیزیں آپ نے ناپسند کی مشہور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی خلاصہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو ہمیں اسے اپنانے کی توفیق بخشے۔ آپ کو